پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی، صدر آصف علی زرداری نے عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو پیر کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے نئی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری خود نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے نون لیگ وفاق میں ہے تو آزاد کشمیر کابینہ میں شمولیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، ویسے کم از کم 70-80% پاس کیا جا رہا ہے۔ اب بھارت کے ساتھ تو ہم نے ایک جنگ لڑی ہے نا، اب وہ دوسری پراکسی جنگ جو ہے نا وہ افغانیوں کے ذریعے لڑے۔ افغان جو ہیں وہ بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے۔ افغانستان سے مذاکرات ناکام ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کابل کو دو ٹوک پیغام۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے، اب مہمان نوازی نہیں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ گزشتہ 4-5 روز میں سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی، اب جو بھی پاکستان آئے گا ویزے کے ذریعے ہی آئے گا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم ہر دوسرے دن شہداء کے جنازے پڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے، قبائلی علاقوں میں بہادر لوگ رہتے ہیں جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی سے سرحدی راستے 15 روز بھی بند، پاک افغان تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل، دونوں ممالک کے تاجروں کو بھاری نقصان کا سامنا، تاجروں کا حکومت سے بارڈر کھولنے اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔ چمن بارڈر پر افغان مہاجرین کا رش بڑھ گیا، اب تک 2,37,000 سے زائد افغان مہاجرین باب دوستی کے راستے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سرحد بند ہونے سے افغانستان میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگے، پاکستان میں 600 روپے کلو میں ملنے والے ٹماٹر جلال آباد میں 50 روپے کلو میں فروخت، انگور سیب اور انار بھی 100 روپے کلو سے کم قیمت میں فروخت۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 5 برس بعد مانچسٹر پہنچ گئی، برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں میں خوشی کی لہر، اوورسیز پاکستانی پرچم لے کر استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، پاکستانی ہائی کمشنر سمیت دیگر نے مسافروں اور عملے کا شاندار استقبال کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب میں مسافروں کو الوداع کیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ PIA پر پابندی سے حکومت کو بڑا نقصان ہوا، قومی ایئر لائن کے معیار کو دوبارہ بحال کر دیا، PIA اب دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتہ کو آپریٹ کی جائیں گی، لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ PTI دور حکومت میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا PIA پروازوں پر پابندی کا باعث بنا۔ 24 جون 2020 کو غلام سرور خان نے پائلٹ کی ڈگریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے فورم پر بیان دیا تھا۔ 1 جولائی 2020 کو برطانیہ نے PIA پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر بدامنی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا تمام صوبے ایک خاندان، بلوچستان کو ترقی میں برابر شریک کرنا ہوگا، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے، گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے، شکایات اور گلے شکوے دور کرنا ہوں گے، اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے، بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، انہیں ترقی میں برابر کا شریک ہونا ہوگا۔ کراچی تو تمن شاہراہ پر آئے روز حادثات میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ہم خونی روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 350 ارب روپے کے تخمینے سے شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک تعاون اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں اقتصادی، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام میں مصری قیادت کے کردار کو سراہا، مصری صدر نے عالمی اور مسلم امہ امور پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نفید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، آپریشن تیاریوں اور جنگی استعداد کار کا جائزہ، پاک میرینز میں جدید ترین 2400
टी डी होवर्कर्स क्राफ्ट के 3 यूनिट्स में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल ISPR के मुताबिक यूनिट्स खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए एडमिरल नफी अशरफ ने कहा, बहरिया की दिफाई सलाहियतें साहिल से समंदर तक बुलंद हौसलों की तरह मजबूत और मुस्तहकम हैं। पाक बहरिया बहर हिंद में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन और इलाकाई समुद्री सलामती की अहम शराकतदार है। हम जानते हैं अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। शिमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त ऑपरेशन, 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक, खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमले की तैयारी में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुमकिन तबाहकुन हमले को बर वक्त कार्रवाई से रोक दिया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की नई चाल, अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत का आगाज। अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी इमदाद की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहती है। भारत के अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को अतराफ से रोकना है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तान दरियाए कन्नड़ समेत तमाम आबी मामलात में आलमी कानून की पासदारी करेगा, ताहम किसी भी गैर कानूनी या एकतरफा इक़दाम के खिलाफ अपने मफादात का भरपूर दिफा किया जाएगा। SP अदील अकबर की छुट्टी की दरख्वास्त और मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सराय के मुताबिक कवी इम्कान है कि SP अदील अकबर से SMG गन हादसाती तौर पर पुलिसिंग माहिरीन का कहना है कि हादसे में SMG गन के शॉट का 65 डिग्री एंगल है। PSP अफसरान SMG गन ज़्यादा इस्तेमाल के माहिर नहीं होते। गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर के बयान के मुताबिक SP अदील अपनी प्रमोशन से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन मिलने जा रहे थे। उन्हें एक कॉल 4:23 पर आई। अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। अदील अकबर कागजात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारजा गए। कुछ देर बाद वापस आ गए। SP अदील अकबर को एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने अदील अकबर ने मुझसे गन मांग ली। मैंने मैगजीन निकाल कर गन दे दी। अदील अकबर ने सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पूछा, क्या यह गन चलती भी है कि नहीं। अदील अकबर ने कहा, लाओ मैगजीन मुझे दो, इसमें कितनी गोलियां हैं। मैंने कहा, इसमें 50 गोलियां हैं। अदील अकबर ने मैगजीन लेकर गन में लोड की। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज़ आई। पुलिस का कहना है कि SP अदील अकबर की तिबी बुनियाद पर छुट्टी की मंजूरी दी जा चुकी थी। DIG ऑफिस ने अदील अकबर की छुट्टी की मंजूरी का ऑर्डर 23 अक्टूबर को किया। कराची SIU पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार। मकतूल इरफान के वरसा की मौजूदगी में पुलिस मुद्दई मुकदमा बन गई। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में कत्ल खता का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा SHO SIU की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक कहा गया कि दौरान हिरासत इरफान की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गया। ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा मशकूक है। 15 साल नौजवान की हलाकत पर आबाई गाँव उच्च शरीफ में हर आंख अश्कबार, फ़ज़ा सोगवार और वालिदैन और रिश्तेदार गम से निढाल। वालिद का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इरफान के लवाहिकीन का नाश के हमरा धरना। कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बाड़ा में अम जरगे से खिताब। कहा, मेरी नामजदगी पर एतराज़ात उठाए गए। ज़म अजला के बकायाजात फौरी अदा किए जाएँ। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक दिया जाए। सेकंड हैंड गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें बंद कमरों के फैसले मंजूर नहीं। हर ज़िला में अम जरगों का इनकाद करेंगे। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फरहमी अवलिन तरजीह है। अमन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की चाहते हैं। किसी की मजाल नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखे। कबायली अजला के साथ किए गए वादे 100 अरब रुपए सालाना देंगे। सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात की तफसीलात मांग ली। सराय के मुताबिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने तमाम तफसीलात मुहैया कर दी। तस्वीरों की सफाई करना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर आला का काम नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तरड़ कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड का केस है। इसका जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। मलिक रियाज को इतनी बड़ी रियायत क्यों दी? कौम का पैसा था। TLP के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के काफ़ी शवाहिद पंजाब हुकूमत ने दिए हैं। मुरीद के में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। सलाह मुतासरीन के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। एहसन इकबाल की भी तनकीद। कहा, एक वज़ीर आज़म ऐसा भी आया था जिसने भारतीय हमले के जवाब में कहा था, मैं क्या करूँ।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر پنجاب جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم، فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی مری کلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار۔ پی ڈی ایم اے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 50% سے زائد متاثر ہونے والے محافظات کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق فیصلہ پنجاب نیشنل کلائمیٹ پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ جلال پور پیرواڑہ حالیہ سیلاب تباہی کے خطرناک نقش چھوڑ گیا، کئی مکانات منہدم، متعدد مکان بے گھر۔ سیلابی ریلوں میں نہ صرف گھروں کا پانی بلکہ بچیوں کے جہیز بھی بہہ گئے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین کو غذائی قلت کے ساتھ ساتھ ادویات کی شدید کمی کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آج ہوگا۔ مراکز میں پشاور، مردان، سوات، دیل لوئر، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد شامل۔ ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل۔ ٹیسٹ تمام مراکز میں 9 بجے شروع ہوگا۔ 180 ایم سی کیوز پر مشتمل ٹیسٹ 3 گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ 2025 میں کل 39,981 امیدواران کی شرکت۔ امتحانی شفافیت یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان سے بچے کی تلاش میں میرپور خاص جانے والی خاتون سے ایس ایچ او کی زیادتی۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ایس ایچ او تھانہ مہران میر خادم تالپور اور ایک اور نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج۔ ایس ایچ او معطل، متاثرہ خاتون اور ملزم کا میڈیکل کرا لیا گیا۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو میں پھر کشیدگی، طلباء گروپس میں جھگڑا اور ہوائی فائرنگ۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بوائز ہاسٹل میں طلباء کے 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ طلباء نے ایک دوسرے پر کرسیاں برسائیں اور فائرنگ بھی کی۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس خاموش۔ پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی اور ایف آئی اے کی مشترکہ کارروائی۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے 8 ملزمان گرفتار۔ گروہ سادہ لو افراد کو رقم کا لالچ دے کر گردے فروخت کرواتا تھا۔ کارروائیاں لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی گئیں۔